السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کرا سچ. میرا نام مبشر لقمان ہے. میری پرسوں بھی اسحاق ڈار صاحب سے بات ہو رہی تھی اور میں آپ کا باٹم لائن بتا دیتا ہوں کہ جو کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو ایک ٹیکہ ضرور لگا لیکن یہ اسمبلی نہیں ہے اور یہ اسے باہر نہیں آئی. اور ابھی بھی ساری جو ہے نا ہم اس طرح کی باتیں سن رہے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ اگر مگر چونکہ چنانچہ. فیکٹ آف دا میٹر از کہ آؤٹ آف دا باکس سولوشنز نہیں دیے جا رہے اس ملک میں کیونکہ کوئی جو ہے ان پاپولر ڈیسیجنز نہیں لینا چاہتا. اب پاکستان کے لیے وہ ان پاپولر ڈیسیجنز کیا ہو سکتے ہیں کہ جن سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے. تو میں نے سوچا آج پاکستان میں کسی ایک ایسے ایکسپرٹ کو بلائیں جو حقیقی معنوں میں معیشت کو سمجھتے ہوں, بینک کاری کو سمجھتے ہوں, نج کاری کو سمجھتے ہوں, کرنسی کو سمجھتے ہوں, ان ساری چیزوں کے اوپر جن کو عبور ہو, اور پھر ہم ان سے کہیں کہ دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ ہمارا کوئی حل بھی ہے کہ واقعی ہم اگلے سال بینک کرپٹ ہونے جا رہے ہیں. ظفر مسعود صاحب میرے ساتھ ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, سی او ہیں, پریزیڈنٹ ہیں بینک آف پنجاب کے, روح رواں ہیں. لیکن ظفر مسعود صاحب کا آپ کو اکثر کو پتہ ہوگا لیکن جن کو نہ پتہ ہو ان کو میں بتا دوں کہ وہ پاکستان کا جو ایک انفارچونیٹ ایئر کرافٹ تھا, ایل فیٹڈ ایئر کرافٹ PK-8303 جو ایئر بس لاہور سے کراچی جا رہی تھی اور کریش ہو گئی تھی, اس میں صرف 2 افراد زندہ بچے تھے, ان میں سے ایک ظفر صاحب تھے. اور حالت یہ ہے وہ تو زندہ تو اللہ نے ان کو بچا لیا لیکن ابھی بھی اس پروگرام سے آدھا گھنٹہ پہلے ان کی فزیو تھراپی ہو رہی تھی چلنے پھرنے کے لیے, کیونکہ آپ کو وہ چوٹیں تو نہیں ایک دن میں ختم ہوتی ہیں جو لگی ہوتی ہیں. بٹ ظفر صاحب ویلکم ٹو کرا سچ. بہت شکریہ اینڈ تھینک یو فار بینگ ہیئر. پہلے تو یہ بتائیں, ہم فائنانس سے تو بات کرتے ہیں لیکن آپ کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ پلین کریش ہو رہا ہے؟ جی مجھے اندازہ ہو گیا تھا. کوئی تقریباً میں اس کو آئی کال اٹ 30 سیکنڈ کی سٹوری جس میں مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب بچنا مشکل ہے اور کریش جو ہے وہ تقریباً ناگزیر ہو گیا. تو وہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن تھی. میری عادت ہے کہ میں اپنے آپ سے بات کرتا ہوں, تو میں نے اس وقت پوری زندگی میرے سامنے جو ہے جیسے ایک کینوس پہ آ جاتی ہے تو اس طرح پوری زندگی کینوس پہ آ گئی. میرا چائلڈہڈ ان لاہور, بیک ٹو لاہور اگین فار مائی ایگزسٹنگ رول. اور میں نے کہا ٹھیک گزر گئی زندگی, کوئی ریگریٹس نہیں تھے. اب 2 جو اس میں پیچ آئے ہیں نا وہ بشر میں آج آپ سے شیئر کروں گا, جو میں نے آج سے پہلے شیئر نہیں کیے ہیں. لکھے تو ہیں بہت جگہ, میں نے شیئر نہیں کیے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, تیاری پوری ہے. مجھے کبھی موت سے ڈر نہیں لگا. آپ تو میرے والد کو اچھی طرح جانتے ہیں, وہ بھی اس معاملے میں بڑے بہادر آدمی ہیں, بہت دلیر آدمی ہے وہ تو کبھی بھی کوئی جو ہے نا وہ اس بات سے نہیں ڈرے کہ ٹھیک ہے اگر ٹائم آ گیا ہے, وقت آ گیا ہے. یہ ایمان کی پختگی میرے خیال سے ہے اور جو میرے باپ سے آئی ہے مجھ میں کہ ٹھیک ہے پھر اب وقت آ گیا تو جائیں گے. تو اس وقت تیاری پوری تھی, مگر ایک جس کو کہتے ہیں نا کنوکشن جس کو کہتے ہیں, ایک اندر سے آواز آئی کہ نہیں شاید تمہارا وقت ابھی نہیں ہے, تم بچ جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. مگر اس کے بعد جو کمپلیکیشنز ہیں اس کا لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہے. جو ایک آپ نے فزیکل کمپلیکیشن کی بات کی ہے, یہ 3 سال ہو چکے ہیں اس کو واقعے کو, 3 سال سے زیادہ. لیکن ابھی بھی میری جو ہے وہ فزیو ہوتی ہے. ابھی بھی میں ہر سال ملک سے باہر جاتا ہوں اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے, کیونکہ میرا جو نی کا پرابلم ہے اس کا علاج جو ہے وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے اور مجھے ملک سے باہر جانا پڑتا ہے. ابھی بھی ایک بہت بڑا آپریشن جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے. مگر جو 2 سائیکولوجیکل مجھے دھچکے لگے ہیں وہ بہت ضروری ہیں, اور میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے وہ پہلی دفعہ میں اس کو شیئر کر رہا ہوں. ایک کانسیپٹ ہوتا ہے مبشر بھائی جس کو کہتے ہیں سروائیورز گلٹ. وہ آپ کو کچھ اس قسم کا احساس ہونے لگتا ہے کہ آپ کو پریولیجڈ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بچایا ہے. مجھے اس بات پہ بائی دا وے کسی قسم کی کوئی ابہام نہیں ہے کہ مجھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لٹرلی اس سے اٹھایا میری سیٹ سے اور مجھے بچایا ہے, باہر پھینک دیا, باہر بچا دیا.
کیوں بچایا میرے پاس کا کوئی جواب نہیں ہے. میرے پاس صرف اس کا ایک پلازیبل جواب ہے, اور وہ آپ بہت اچھی طرح سمجھیں گے کہ میرے ماں باپ بہت نیک لوگ ہیں. الحمدللہ. تو یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ میرے جانے کے بعد شاید سب سے بڑا دھچکا ان کو لگتا, شاید اللہ تعالیٰ وہ دھچکا ان کو دینا نہیں چاہتا تھا, اس لیے انہوں نے بچایا. بٹ وہ سروائیورز گلٹ جو ہے نا, وہ میرے دل میں اس طرح ہے کہ اب میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں کسی کا جنازہ اٹینڈ کروں یا کسی سے تعزیت کرنے جاؤں, یا میں کسی میرے لیے بہت مشکل تھا جو باقی لوگ چلے گئے, ایون اس سے بھی بات کرنا جو دوسرا ساتھی بچ گیا تھا, بیکاز مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ میں اس دوسری پارٹی کو ہرٹ کروں گا, کیونکہ شاید اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یار اللہ تعالیٰ تو نے اس کو تو بچا لیا, تو نے ہمارے لوڈ ون کو نہیں بچایا. تو آئی ایم اسٹرگلنگ ود دیٹ. ابھی بھی بڑا مشکل ہے, بہت کم جگہ پہ کوشش کرتا ہوں کہ کس سے تعزیت کرنی پڑے یا جانا پڑے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ غالباً میں ان کو زیادہ تکلیف دوں گا دین تقویت. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ بڑی اینڈ اٹس ویری یونیک ٹو مائی اون پرسنالٹی. وہ یہ ہے کہ کیونکہ میں جا رہا تھا اور مجھے کوئی ریگریٹ نہیں تھا, تو جانا تو ہر انسان کو ہے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, پرسوں نہیں تو ترسوں, بچت نہیں ہے کوئی بھی. تو اس وقت اگر ریگریٹ ہوا نا مبشر بھائی, تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. مارا گیا اسی وقت لے جاتا یا اللہ تو اب میں جا رہا ہوں تو مجھے ریگریٹ ہے, تو میں ہر قدم جو اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں, انسان ہوں, غلطیاں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی, شاید اور بھی ہوں گی, کہ یہ کوئی ایسی غلطی مجھ سے نہ ہو کہ اس وقت میں یہ سوچوں کہ اللہ تو نے بچا کے جو ہے نا ذرا تھوڑی یہ ایک ریگریٹ مجھ سے رہ گیا, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو زندگی تھوڑی سی اس معاملے میں مشکل ہو گئی. ایک آپ کو میں بات بتاؤں, میں ایک آپ کو کپتان کا بھی نام بتا رہا ہوں, پی آئی اے کے کیپٹن کا, کیپٹن سیماب ہے. میں اس لیے نام لے رہا ہوں تاکہ جب کسی کو اگر یہ سٹوری ویریفائی کرنی ہو نا تو وہ کر سکتا ہے. اور اس کو, اور ارشد ملک جو ہیں, جو فارمر پی آئی اے کے سی ای او, آپ کا پتہ ہے, جو آپ کے ٹائم پہ بھی تھے. جی جی جی. 1 سال پہلے ویدر بہت خراب تھا, یہی دن تھے, پی آئی اے کی ایئر بس تھی اور فلائٹ جا رہی تھی, اور میں آپ کی والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, 1 سی پہ, 1 چارلی, اور ڈسینڈ ہوا ہے پلین, اور رن وے سے تقریباً کوئی 100 فٹ اوپر تھا یا 150 فٹ اوپر تھا. ٹھیک. لینڈنگ گیئر کھل گیا, میں پائلٹ ہوں, مجھے پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, اور پلین نے ٹیک آف کیا واپس وہاں سے. اور ریلی جہاز نے چیخیں ماری ساروں نے, اور 1 سیکنڈ کو آپ کا پورا حادثہ جو تھا وہ ہماری نظروں کے سامنے سے کھل گیا, اور میں نے اس پہ ویلاگ بھی کیا. تو بعد میں یہ میری جب کیپٹن سیماب سے بات ہو رہی تھی, اور پھر فائنلی نواب شاہ میں ہم لوگ لینڈ کیے, کہ بیڈ ویدر کی وجہ سے ویزیبلٹی 0 تھی اینڈ ہی کوڈ ناٹ لینڈ اوور دیئر. تو وہ, لیکن وہ جو آپ کا ایکسپیرینس ہے نا, وہ ہم لوگوں کو 1 سیکنڈ میں اپنے آگے نظر آ گیا تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مثالیں بنا لیتا ہے. جی بالکل. اور میرا اس سے بہت زیادہ جو ہے, میں کوئی زیادہ ریچولز فالو نہیں کرتا, لیکن میرا ایمان اللہ تعالیٰ پہ بہت ہوتا ہے. آپ کو یہ اندازہ ہو ہی گیا ہوگا. اور اب تو ہو جانا چاہیے. وہ مزید ری انفورس ہو گیا, وہ مزید ایک اس پہ جس کو کہتے ہیں نا انڈورسمنٹ مل گئی. چلیں, اب یہ تو اچھی باتیں ہو گئیں کہ اللہ نے آپ کو بچا لیا, اللہ نے آپ کو زندگی دی, اللہ نے آپ کے ماں باپ کی سن لی, ان کی دعاؤں آپ کی ڈھال بن گئیں, اور ہمیشہ رہیں, اللہ کرے. آمین. اب ذرا ریئلسٹک باتیں کر لیتے. جی بالکل. آپ نے سیکھا نہیں اس ایکسیڈنٹ سے کچھ؟ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی؟ آپ لوگ ابھی بھی بینک والے ہو کے حکومت کو قرضے دے دیتے ہیں, لوگوں کے لیے آپ کا پیسہ نہیں رہتا, لوگوں کو آپ لوٹ رہے ہیں, 24% انٹرسٹ دے رہے ہیں, ہمیں پڑتا ہے 28% پہ. کاروبار کیسے کوئی کرے, کام کیسے کرے کوئی؟ ظفر صاحب بھی کیا ہو رہا ہے؟
نہیں آپ کی شکایت بجا ہے, اس سے کسی صورت بھی ڈیفینڈ کرنا مشکل ہوگا. لیکن ایک بات اس میں میں ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ جو رول بینکنگ انڈسٹری اوور آل پلے کر رہی ہے اس کو بھی ہمیں اپریشیٹ کرنا پڑے گا. تو اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم گورنمنٹ کے لیے ہے اس کا ایک ہی سورس ہے فنڈنگ کی, وہ بینکنگ انڈسٹری ہے. تو بینکنگ انڈسٹری وہاں پر کم از کم یہ رول پلے کر رہی ہے کہ نہ صرف وہ گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے جو نیڈ آف دی آر ہے, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس کا بینیفٹ جو ہے وہ عام عوام کے پاس جا ہی رہا ہے, بٹ ٹیکس کی کنٹریبیوشن میں جو اس وقت بینکوں کا کنٹریبیوشن ہے وہ ہائیسٹ ہے ان دا انڈسٹریز اکراس اینڈ پورے ریجن میں. تو میں آپ کو ایسے بینکس کا بھی بتا دیتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے فگرز فج کیے ہوئے ہیں, 15 بلین کے ان کے اندر کھڈے کھدے ہوئے ہیں, وہ بھی تو بینک ہے نا اس ملک میں, کھا گئے اتنے بلینز, ان کی نشاندہی نہیں آپ کر رہے. آپ اپنا ٹیکس کی بات کر رہے ہیں, اگر کھانا بند کر دیں تو ٹیکس ہمیں دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. دیکھیں مبشر بھائی, اچھے اور برے تو پلیئر ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, ہمارے یہاں زیادہ ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا بینکنگ انڈسٹری میں ایسا نہیں ہے. بینکنگ انڈسٹری میں کیونکہ ہمارا جو ریگولیٹر ہے وہ بہت تگڑا ہے, تو کیونکہ ریگولیٹر تگڑا ہے نہیں اس لیے ڈیویشن پاسبل نہیں ہے اس میں. نہیں, ریگولیٹر تگڑا ہوتا تو ڈالرز میں اتنے پیسے کما لیتے آپ لوگ فارن ایکسچینج میں, فارن کرنسی میں ٹریڈ کرتے ہوئے. کچھ آپ کی بات میں غالباً حقیقت اس میں ضرور ہوگی, مگر اس میں فیکٹ یہ ہے کہ کچھ ہم پہ ایسے پریشرز بھی تھے, ریگولیٹر پہ ایسے پریشرز تھے کہ وہ غالباً اس طرح ریگولیٹ نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ ہمارے پر بہت ساری ایکسٹرنل کچھ ریکوائرمنٹس تھی جس کی وجہ سے یہ کرنا پڑا. ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, شاید ہم بینکوں کو زیادہ رسپانسبل ہونا چاہیے تھا, مگر آپ یہ پلیز ریئلائز کیجئے کہ بینکس جو ہے نا بائی ڈی این اے جس کو کہتے ہیں ڈیفینیشن, وہ کیپٹلسٹ ہوتے ہیں, اور ان کو جہاں موقع ملتا ہے ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ یہ فنومینا لیکن آپ پاکستان مجھے کا بتائیں نہیں نا کہ اگر میں فرض کریں آپ سے لون لیتا ہوں تو 24% تو میں نے آپ کو دینا ہے, پھر اس کے اوپر مجھے بینک چارجز دینے ہیں, کچھ اور کچھ تو 24 پہ تو نہیں ملنا نا, جو بھی 28-30 جو بھی ملے گا جا کے. اب تو ڈرگز کے, افیم اور ہیروئن کے کاروبار میں بھی اتنا منافع نہیں ہے کہ میں آپ کا سود واپس کر سکوں, تو وہ کیسے چلے گا کاروبار؟ نہیں, وہ آپ کو ہیڈ لائن کے اوپر تو غالباً یہ نظر آ رہا ہوگا کہ ہمارا مارجن جو ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہی انٹیکٹ ہے, کیونکہ سیونگ کے اوپر گورنمنٹ نے ایک منیمم ریٹ لگایا ہوا ہے کہ ہمیں وہ دینا پڑتا ہے سیونگ ریٹ کے اوپر, دیر فور 19.5% ہمیں دینا بھی پڑتا ہے. تو وہ بینیفٹ جو ہے وہ پاس آن ہو رہا ہے ٹو دا ڈپازٹر ایز ویل. وہ سب سے بڑا جو ہمارا پاکٹ ہے وہ سیونگ کا اور ٹرم ڈپازٹ کا ہوتا ہے, اس کا بینیفٹ تو ان کے پاس جا رہا ہے. ہم تو اپنے اسپریڈ میں کھیل رہے ہیں. جو آپ کی شکایت ہے وہ بالکل بجا ہے, اس کو میں بالکل کسی طرح ڈیفینڈ نہیں کر سکتا کہ اس ریٹ کے اوپر جو جینون بزنس ہے اس کی آپریشن وہ آپریٹ نہیں کر سکتا. بٹ اس وقت ہم ایک کانٹیکسٹ میں اس چیز کو سمجھیں کہ کہاں سے فیکٹ آ رہا ہے. تو ہمارا جو اس وقت ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ کہ ہم نے اکانومی کو سلو کرنا ہے. تو پرہیپس آئیڈیا بھی یہی ہے کہ جو لینڈنگ ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر ہے, جس کو ہم کہتے ہیں عام آدمی کو پیسے دینا, وہ غالباً اس کو روکنے کا آبجیکٹیو ہے, کیونکہ ہم نے انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہے, اور انفلیشن کو ایک کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے اسپینڈنگ کم کرا دیں یا ختم کر دیں. آپ ہمارا ترا کیسے کٹ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, میں تو ایک عام آدمی ہوں, اتنی باتیں مجھے انگریزی. آپ کے تو ڈپازٹ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں بشر بھائی. نہیں, اللہ رحم کرے, یہ ایسے نہ کہے, لوگ کہیں گے بینک کا پریزیڈنٹ یہ کہہ رہا ہے. تو پرابلم کیا ہے, میں آپ کو اپنی وائف کی ایگزامپل دیتا ہوں. اس نے گاڑی لی, وہ لیز کی ہوئی, اب 1 سال قسطیں دے دے کے اس کی قسط آ گئی 65,000 روپے آ گئی. بینک کے چارجز بڑھنا شروع ہو گئے, ٹھیک ہے, پھر وہ 72 ہو گئی. آج اس نے جو دی ہے وہ 87,000 دی. وہ یار ایک آدمی قسطیں اتار کے تھک گیا ہے, آپ اس کی قسط اور انکریز کر رہے ہیں. یہ پرو ایکٹیو تو مجھے سمجھ آتا تھا پہلے, اب یہ ری ایکٹیو چارجز کیسے لگ جاتے ہیں؟ نہیں, ری ایکٹیو تو نہیں ہے, وہ آپ کے کانٹریکٹ میں لکھا ہوگا کہ اس طرح ہی ہے. اب مسئلہ فائن ٹیون میں آپ اس کے بغیر ہمیں گاڑی ملنی نہیں تھی, اگر آپ نہ سائن کریں تو کوئی اچھا ہے نا. اس میں بھی اگر آپ اس کی تھوڑی سی فلپ سائڈ دیکھیں, اور میں تو دیکھیں نا, میرا تو معاملہ یہ کہ میں تو آپٹمسٹ آدمی ہوں, اور مجھے ہونا بھی چاہیے. ابھی جو آپ نے شروع میں پروگرام کی ہماری بات ہوئی ہے, تو ممکن ہے کہ یہ اب ایک تھوڑی سی ٹریننگ ہے, آئندہ کی جب گاڑی لینے جائیں گے تو فائن پرنٹس پڑھ لیجیے. فرق نہیں پڑتا نا, وہ بینک تو اپنے وہ نہیں چینج کر رہا نا بائی لاز, وہ تو فائن پرنٹ آپ پڑھ لیں گے, سب کچھ کر لیں گے, لیکن اس وقت کہتے ہیں یار یہ تو لینی ہے. ایک عام آدمی جو ہے اس کو آپ کے بینک کا کیا فائدہ؟ اب اگر ہم عام آدمی کی بات کرتے ہیں نا, اور اس قسم کے انوائرمنٹ میں جہاں پر خاص طور سے انٹرسٹ ریٹ جو ہے اتنے ہائی ہوتے ہیں,
تو وہاں پر جو بینکوں کی ایک تعاون ہے ود دا گورنمنٹ ود دیٹ کمز ویری امپورٹنٹ اینڈ ہینڈی. تو اب گورنمنٹ کے ساتھ ہماری 3-4 بہت امپورٹنٹ فیسلٹیز چل رہی ہیں. ابھی بھی جو جینون بزنس چھوٹے بزنس مین ہیں ان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ابھی گورنمنٹ نے 30 ارب روپے پچھلے والے ڈسپائٹ یہ کتنا اسکویز ہے ہمارے فائنینشیل فسکل اکاؤنٹ کے اوپر, اس کے باوجود بھی 30 ارب روپے جو ہے وہ عام آدمیوں کو ایس ایم ایز اور مائکرو فائنینس کے تھرو دیے گئے ہیں بائی ود دا سپورٹ آف دا گورنمنٹ آف پاکستان. اور ہم نے اس میں بہت بڑا رول پلے کیا. میں بینک آف پنجاب کے اوپر سے بات نہیں کرنا چاہ رہا, مناسب نہیں ہے, بٹ ٹھیک ہے اب آپ نے کیونکہ ذکر چھیڑا تو ہم نہیں کریں, آپ بینک آف پنجاب کی کریں بات, ایسی کوئی بات نہیں. اگر آپ نے واقعی کوئی اچھا کام کیا ہے 9 ارب روپیہ آؤٹ آف 30 ارب روپیہ بینک آف پنجاب نے اکیلے نے دیا, بڑا شیئر ہے. اور ہم اس کو جی آپ سوچیے کیونکہ ہمارا اگر آپ رینکنگ دیکھتے ہیں تو ہم 90 نمبر پہ آتے ہیں پوری انڈسٹری میں ان ٹرمز آف ایسٹس. لیکن اگر آپ یہ کنٹریبیوشن ہماری دیکھتے ہیں تو ہم 9 ارب روپیہ ہم نے دیا ہے آؤٹ آف 30 بلین روپیز لاسٹ ایئر. اگلے سال جو ہے وہ بھی ہماری ایلوکیشن جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسی لیول پہ ہوگی. ایٹ لیسٹ ہمارا ریزالو یہ ہے کہ ہمیں سب سے بڑی ایلوکیشن لینی ہے. دوسرا ایک اور پروگرام ہے, اس کا نام ہے پنجاب روزگار اسکیم, جس کے اندر گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں. اس میں ہم واحد بینک ہیں جو یہ کام کر رہا ہے. بائی دا وے وہ ہر بینک کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب کو روزگار دے رہے ہیں آپ؟ نہیں, گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ مل کر کر رہے ہیں روزگار پرووائڈ کر رہے ہیں. اور بڑی امپورٹنٹ فیسلٹی ہے وہ بھی چھوٹے بزنسز کے لیے, ایس ایم ایز اور مائکرو فائنینس کے لیے ہے, جس کے اندر ہم نے دوبارہ ہم سول بینک ہے اس میں بھی اللہ کا شکر یہ ہے کہ تقریباً 10 ارب روپے ہم دے چکے ہیں اور ابھی بھی وہ پروگرام چل رہا ہے اور چلتا رہے گا آگے. تو یہ پاکٹس بھی اویلیبل ہیں. ظفر صاحب پرابلم یہ ہے کہ ہم جب بینک کے پاس جاتے ہیں نا تو بینک ہمارے سے ہاتھوں کے انگوٹھے لگواتا ہے, پیروں کے انگوٹھے لگواتا ہے, ہمارے ہمسایوں کے انگوٹھے لگواتا ہے, ماں باپ کے انگوٹھے لگواتا ہے, اور جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو پلیج کر لیتا ہے. تو مجھے لون لینے کا کیا, میں ابھی پورچگل گیا, میں وزٹ کر رہا تھا, تو ویسے ہی میری کسی بینکر سے بات ہوئی. میں نے ان کو پوچھا کہ اگر میں نے یہاں پہ کوئی پروجیکٹ کرنا ہو تو اس کی فائنینسنگ کیسے ہوگی. ان کا پروجیکٹ کا آپ بزنس پلان دیں, اگر وہ اچھا ہے تو 80% تو بینک کرے گا, ٹھیک ہے, اور اگر وہ بہت اچھا ہے تو 100% بھی بینک کر سکتا ہے. صحیح. یہاں پہ تو وہ میرے گلے پڑ جاتی ہے کہ میں گھر بھی گروی کرواؤں اور میں فیکٹری بھی گروی کرواؤں. تو آپ لوگ بزنس کنڈیوسیو انوائرمنٹ نہیں ہے. یہ آپ کی بات جو ہے اس میں بہت وزن ہے, اور ہمارے ہاں اوور اے پیریڈ ٹائم یہ ہمیں اب تک اسکل یہ ڈیولپ کر لینی چاہیے تھی. ہم ابھی تک جو ہے وہ ایسٹ بیسڈ فائنینسنگ پہ زیادہ فوکس رکھتے ہیں, اور جو ہمارا ایلیمنٹ ہے کیش فلو بیسڈ, یہ اس وجہ سے کر پا رہے ہیں کیونکہ یہ کیش فلو بیسڈ ہے. ہمیں اس کی طرف موو اوے کرنا پڑے گا, اور وہ کیش فلو بیس کی طرف ہم موو اوے اگر نہیں کریں گے تو یہ اس طرح کی روڈ بلاکس آئیں گے, اور آپ پھر فائنینشیل انکلوژن جس کو ہم کہتے ہیں, لوگوں کو مزید فائنینشیل سسٹم میں لانا, اس کا آبجیکٹو پورا نہیں ہوگا. لہٰذا اس کے اوپر بھی اب ریئلائزیشن ہے, اور کیش فلو بیسڈ آئی وڈ سے یہ کوئی تقریباً 6, 7, 8, 10 سال کا فنومینا ہے. اس کی لرننگ ہماری کچھ تھوڑی سی دیر سے ہو رہی ہے, مگر ہو ضرور رہی ہے. اور اب سینٹرل بینک بھی جو ہے اس بات پہ پروموٹ کرتا ہے کہ اب آپ نے جو کنزیومر کرنا ہے یا ایس ایم ای کرنا ہے وہ آپ پروگرام لینڈنگ کے تھرو کیش فلو بیس کے اندر کریں گے, نہ کہ آپ جو ہے وہ ایسٹ بیس کی طرف جائیں گے. آہستہ آہستہ ہم وہاں بڑھ رہے ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ غالباً اس کو اور تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے, بٹ بیچ میں بات یہ ہوتی ہے کلچر چینج کرنا ہے نا, آپ کو مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. ہوتا کیا ہے مبشر بھائی کہ جب آپ 24% پہ انٹرسٹ ریٹ آ جاتے ہیں نا تو وہ مائنڈ سیٹ پھر چینج ہو جاتا ہے, بائی ڈیفالٹ چینج ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ آپ کیش فلو لینڈنگ بھی نہیں کر سکتے اس ریٹ کے اوپر. سو دیر فور وہ ہمارا بھی کچھ تھوڑا سا آف آن چلتا رہتا ہے. تھوڑی سی کنسسٹنسی اگر ہوگی ان چیزوں کے اندر تو میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ پاکستان کا اور باہر کا ایک مسئلہ ہے, فرق ہے. یہ میں نے حفیظ شیخ صاحب کو بھی بتایا تھا, شوکت ترین صاحب کو بھی سمجھایا تھا, مفتاح اسماعیل صاحب سے بھی ایک دفعہ میری بات ہوئی تھی. اچھا مانتے سارے ہیں, کرتا کوئی نہیں ہے. وہ کیا کہ جب آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں بیسیکلی تو آپ ایک تو بائنگ کو کم کر رہے ہیں نا, اور اپنے اسپریڈ کو آپ کر رہے ہیں, لمٹ کر رہے ہیں اس کو. لیکن ہماری تو اصل بلیک مارکیٹ ہے, ہماری تو پیرلل اکانومی ہے ہماری تو وہ آپ کے اس سے فرق نہیں پڑتا کوئی. اس سے ویسے کمر ٹوٹتی ہے. کمر کیسے ٹوٹتی ہے کہ اگر آپ انگلینڈ میں ہیں اور آپ نے صوفہ بھی خریدنا ہے تو بینک فائنینس کر دیتا ہے, آپ نے موبائل فون بھی لینا ہے تو وہ فائنینس ہو رہا ہے, آپ اس کی قسطیں دے رہے ہیں, وٹ ایور.
لیکن یہاں پہ ہر چیز کیش پہ ہوتی ہے. کریکٹ. یہاں پہ ہم صرف کاروبار فیکٹری لگانے کے لیے ہم بینک سے لون لیتے ہیں. وہ جب 1% بڑھاتے ہیں تو ان کا سپریڈ بہت بڑھ جاتا ہے اور ان کو اتنے پیسے مل رہے ہوتے ہیں اور انفلیشن کو کنٹرول ہوتا ہے. یہاں جب آپ اس کو 24% کر دیتے ہیں تو ٹیکسٹائل مل بند ہو جائے گی, پاور مل بند ہو جائے گی, شوگر مل بینکرپٹ ہو جائے گی, چل ہی نہیں سکتی. تو آپ لوگوں کو یہ ایڈورس چیز کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ نہیں, آپ درست کہہ رہے ہیں. ایک تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ بائی دا وے ابھی تک ہم لوگوں نے جو نوٹس کیا ہے, اور یہ میں اکراس دا بینک میری بات ہوئی ہے, ابھی تک ہمیں اپنے پورٹ فولیو میں وہ سٹریس نظر نہیں آ رہا. اور اب تو اللہ کا شکر ہے ایک نئی اچھی خبر آ آپ کا گئی ہے. پورٹ فولیو میں ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ آپ نے 100 روپے ادھار دینا تو 400 روپے کی آپ نے زمین گروی رکھی ہوتی ہے. نہیں تو وہ کیسے ہوگا؟ نہیں, ہوتا یہ ہے بشر بھائی کہ ایسٹ بیس جو ہوتا ہے نا, اس کے اوپر ریکوری تقریباً امپاسبل ہوتی ہے. وہ دل کا سہارا تو بہت اچھا ہے, وہ کریڈٹ کی ریکوائرمنٹ تو بڑی اچھی ہے, مگر ریئلٹی میں اس سے ریکوری ہو نہیں پاتی ہے. آپ کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے مبشر لقمان کی کریڈیبلٹی پہ پیسے دینے, نام پہ پیسے دینے, چاہے وہ کرسی مجھے تو نہ دینے والی باتیں کر رہے ہیں نا. پیپ ہے نا پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن ہے نا, ہمارے ساتھ تو یہ بھی مسئلہ ہے. نہیں, مگر پولیٹیکلی ایکسپوز میں کیونکہ آپ نے بات چھیڑی تو میں وہ بھی بتا دوں آپ کو. پیپ بھی جو ہے نا, اس پہ ممانعت نہیں ہے, اس پہ صرف ایک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ نے انہانسڈ اپروول لینا ہے فرام دا پریزیڈنٹ آف دا بینک کہ جی وہ اس کو پتا ہو. دیکھیں ہمارے ایک دوست ہیں, میرے تو بڑے اچھے دوست ہیں, میں ان کا نام ضرور لوں گا, علی رضا کا, نیشنل بینک آف پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے, اینڈ آئی سلوٹ ہم. اب اس آدمی کو میں سلوٹ کیوں کر رہا ہوں, حالانکہ وہ ریٹائر ہو گئے, کب سے ریٹائر ہو گئے, بہت ٹائم ہو گیا. میں نے جب ہاؤس لون لینا تھا تو پتا چلا کہ میڈیا والوں کو لون ہی نہیں دیتا بینک. میں نے کہا کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا جی وکیلوں کو بھی نہیں دیتے, آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں, کیونکہ آپ دونوں سے لڑے گا کون. ٹھیک ہے نا. بڑی مشکل سے علی رضا صاحب نے وہ پالیسی چینج کی نیشنل بینک کی, اور وہ میڈیا والوں کو اور وکیلوں کو ملنا شروع ہوا. آپ نے تو سیگمنٹیشن کی ہوئی ہے سوسائٹی میں کہ یہ ہمیں پسند ہے اور یہ ہمیں نہیں پسند, تو آپ پاکستان یا پنجاب کا نام لگا لیتے ہیں بینک کے ساتھ. یو آر ناٹ سرونگ دیم. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہم آپ سے بہت ڈرتے ہیں. ابھی بھی دیکھیں نا جو آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں انٹرویو میں, اس سے تو بندہ خوفزدہ ہو گئی نا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ہم لوگوں نے کہیں بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہم پہ بہت ناراض ہوتا ہے اس بات پہ کہ اگر ہم پیپ کی بیسس پہ کسی کو ریجیکٹ کریں, ہمیں جسٹیفیکیشن دینی پڑتی ہے کہ فار ایگزامپل مبشر لقمان صاحب کو ہم پیسے نہیں دے پا رہے کیونکہ دس اینڈ دیٹ, ان کا جو ہے وہ ڈیٹ جو برڈن ہے وہ غالباً زیادہ آ رہا ہے, جو بھی ہے کم ہے, وہ جو بھی ہے وہ علیحدہ. لیکن پیپ کی بیسس پہ, صرف اس بیسس پہ کہ مبشر لقمان صاحب جو ہے وہ میڈیا پرسن ہے, یہ نہیں ہوتا. غالباً اس وقت ہو رہا ہوگا, میں فرینکلی اس وقت ملک سے بات یہ بار ہوتا ہے. یو کے میں اب زلفی بخاری کے سارے اکاؤنٹس بند ہو گئے ہیں بیکاز ہیز پیپ. ملک ریاض کو پرابلم ہو گئی وہاں پہ, ہی کانٹ اوپن این اکاؤنٹ. دیٹ از یو آر رائٹ. ایکچولی مجھے ابھی بھی کسی نے کہا یہ کوئی اور ہے, somebody else also, اور وہ پیپ کس طرح تھے, وہ ایک بینک کے بورڈ پہ تھے, پبلک سیکٹر بینک کے, تو وہ پیپ ہو گئے. اب ان کو پوری جسٹیفیکیشن دینی پڑتی ہے, بتانا پڑتا ہے. اب آپ کے بورڈ پہ جو لوگ تھے اور جو نیب میں بھی تھے وہ اس وقت نگران وزیر اعظم کے لیے نام آ رہے ہیں, ان کے نگران وزیر اعظم کے لیے نام بھی آ رہے ہیں. ویسے ہونا نہیں ہے انہوں نے. ظفر مسعود میرے ساتھ ہی ہیں, سے میں نے بڑی سیریس باتیں کرنی ہیں, لیکن ایک بریک لینے کے بعد. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور سی او اور پریزیڈنٹ بینک آف پنجاب ظفر مسعود میرے ساتھ ہی ہیں. ظفر صاحب, سچ بولنا ہے آپ نے, اللہ نے آپ کو دوسری زندگی دی ہے تو اب بالکل سچ بولنا ہے. کھرا سچ ہے, کھرا سچ لے لیں. بالکل. پاکستان کا اصل مسئلہ بیڈ گورننس ہے کہ بیڈ فسکل پالیسی ہے؟ نہیں, وہ فسکل پالیسی جو ہے نا بشر بھائی, وہ ہے ہی اس وجہ سے بیڈ فسکل پالیسی اور بیڈ گورننس کی وجہ سے. تو کور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو اٹس دا بیڈ گورننس. اور اگر ہم تھوڑا سا سلائس اینڈ ڈائن کریں گے, اس کو ڈائز کریں گے, اپنے فسکل اکاؤنٹ کو دیکھیں گے, اس کو تھوڑا توڑیں گے, تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ اس میں جو زیادہ تر ہمارے پاس گیپس آ رہے ہیں وہ بیڈ گورننس کی وجہ سے آ رہے ہیں. ہمارا ایشو جو ہے کور وہ گورننس کا ہی ہے, چاہے وہ آپ کا ٹیکس کلیکشن کا معاملہ ہو, چاہے وہ آپ کا ایس او ای کی مینجمنٹ کا معاملہ ہو, چاہے وہ آپ کا پروجیکٹ مینجمنٹ پی ایس ڈی پی کے ہوں, چاہے وہ آپ کا
معاملہ ہو پینشن کا، یہ سارے وہ ایلیمنٹ ہیں کہ جہاں پر ہمیں تھوڑی سی گورننس اگر ہم بہتر کر لیں تو چیزیں بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی. جو سب سے بڑا ہمارا پیس ہے فسکل کے اندر، جو سب سے بڑا نیگیٹو پیس ہے وہ ہماری ڈیٹ سروسنگ کا پیس ہے، اور وہ سب انہی جگہ سے جنریٹ ہو رہا ہے اور آ رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ گیپس آ رہے ہیں. اور وہاں پر بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہاں پر بھی اگر ہم تھوڑی سی بہتر مینجمنٹ کر لیں، جو بائی دا وے میں یہ کریڈٹ ضرور دوں گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہ انہوں نے پچھلے 3-4 مہینے میں بہت عمدہ کام کیا ہے کنٹرول کرنے میں امپورٹس کو. حالانکہ اس کا انڈسٹری کو نقصان ہوا ہے، مگر وہ جو لارجسٹ اسکیم آف تھنگس میں ہے اس کا ایک بینیفٹ پاکستان کو ضرور پہنچا. اور پرابلم ہے نا، ہماری ایکسپورٹ بھی تو امپورٹ بیسڈ ہے نا. جی اگر آپ امپورٹ بند کرتے ہیں تو ایکسپورٹ بھی ختم ہو جائے گی ہماری. اچھا، ہم نے اس میں جو ہے نا پرائرٹی سیٹ کی ہیں گورنمنٹ نے، جو میں ان کو کریڈٹ یہ دیتا ہوں، اس کو بڑا ریلیجسلی فالو کیا. تو جو انڈسٹریز تھیں جو ایکسپورٹ بیس تھیں، اب تو اور بھی زیادہ اس کو ہم لوگوں نے، بلکہ بینکوں کے لیول پہ ہم نے ان کو زیادہ سپورٹ کرنے کے لیے اب زیادہ امپورٹ کا کوٹا جو ہے ان کو دیا جائے گا. سو دیر فار اب جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پرابلم ہمارا ایکچولی ہے کہاں. اور آپ کی کیونکہ جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ وہ اکانومی کی بہت عمدہ ہے اور بزنس کی بہت عمدہ ہے ان کمپیریزن ٹو دی ادر اینکرز، تو آپ نے ایکچولی یہ بات جو ہے نا وہ آپ کور پہ پہنچ گئے ہیں. اصولی طور پہ یہ سب بات مجھے آپ کو بتانی چاہیے تھی کہ جو ایک جرنل نوشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا پرابلم جو ہے وہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے اوپر ہے. فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ جو ہے وہ جو ہے سمٹم ہے آف دا وہ آؤٹ کم ہے آف دا ایکچوئل پرابلم جو آپ کے فسکل اکاؤنٹ کے اندر ہے. اور فسکل اکاؤنٹ میں پرنسپل ایشو کیا ہے؟ پرنسپل ایشو یہ کہ جو ہمارا پورا سبسڈی کا نظام ہے ہمیں اس کو ذرا تھوڑا سا ریویو کرنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے. اور میں تو اس بات پہ بڑا فرم بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں ہر قسم کی سبسڈی کو ختم کر کے اور صرف 2 سیکٹرز کو سبسڈی دینی چاہیے. ایک BISP کا یا نیشنل سوشیو اکنامک رجسٹری جو بنی ہوئی ہے ہماری، BISP کا اسکور کارڈ بھی اس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے، اس کو یوز کرتے ہوئے جو ہماری پور اینڈ ولنریبل پاپولیشن ہے ہم اس کو سپورٹ کریں، ڈائریکٹ سپورٹ کریں سبسڈی دے کے. اور وہ ڈائریکٹ سبسڈی کے اوپر بائی دا وے ایک کنسنسس گلوبلی بھی ہے، اور جو ہمارے ملٹی لیٹرلز ہیں وہ بھی آپ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہوتے ہیں. ورلڈ بینک نے سب سے پہلے سپورٹ کیا تھا جب BISP نیا بنا تھا، اور اب تک کرتے رہے ہیں اور وہ آگے بھی کریں گے پرووائڈڈ کہ آپ اسی ڈائریکشن میں چلیں. دوسرا، آپ کو صرف اور صرف ایکسپورٹس پروموٹ کرنے کے لیے اور FX فلوز کو پروموٹ کرنے کے لیے سبسڈی دینی ہے. اون انڈسٹریز کو سبسڈی دینی ہے، جس میں مجھے پتا آپ کا فیوریٹ IT ہے. آپ کو ایگریکلچر کو سبسڈی دینی ہے، آپ کو سبسڈی دینی ہے ٹو ٹیکسٹائل کے اندر بھی اس سیکٹر کو جو ویلیو ایڈ کر رہا ہے. اور یہ ساری جو سبسڈی تو وہ ٹیکسٹائل والے ہماری یان ایکسپورٹ کر دیں گے ساری، بنگلہ دیش سے ویلیو ایڈڈ لانا پڑے گا. میں اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح نہیں دینی ہے. آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے جو ہے اس کو پرفارمنس بیس. پرابلم ایک اور ہے ظفر صاحب، سبسڈی میں کیا پرابلم ہے؟ سبسڈی میں پرابلم یہ ہے کہ جب آپ ایگریکلچر کو سبسڈی دیتے ہیں، فار انسٹنس آپ نے کہا میں ایگریکلچر کا پروموٹر ہوں، لیکن آپ کہتے ہیں جی کھاد کے اوپر سبسڈائز ہم نے کر دیا. اب پرابلم یہ ہے کہ نتھو سبزی والے کی بھی 5 ایکڑ ہے زمین یا 2 ایکڑ ہے، اور میاں منشا صاحب کی پتہ نہیں کتنے 1000 ایکڑ ہوگی. میں ایک مفروضے میں نام لے رہا ہوں کیونکہ ہی از اے رچ مین. جب آپ کھاد کی سبسڈی دیتے ہیں تو وہ بھائی صاحب جو ہے 500 ٹرک لے لیتے ہیں، وہ بیچارہ لے نہیں سکتا، اس کو ان سے بھی ادھار پہ لینا ہے اور ان کو 10% زیادہ دینا ہے. جی ٹھیک ہے نا. تو اس سبسڈی کا فائدہ نہیں ہے. جو میں ڈار صاحب کو بھی میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جو 3 مرلے کے گھر تک ہے، یار اس کا بل آپ معاف کر دیں، فری کر دیں. اور جو 4 کنال کے گھر پہ ہے نا اس کا ڈبل کر دیں، آپ کو ریونیو زیادہ آ جائے گا اور آپ غریب کی کمر نہیں ٹوٹے گی. جی میں ایکچولی وہی بات آپ سے گزارش کرنے چاہ رہا تھا کہ 2 چیزیں آپ کو اور کرنی پڑیں گی سبسڈی دیتے ہوئے. ایکسپورٹ کی جو خاص طور سے ہم نے بات کی ہے کہ جہاں پر اٹ ول بی پرفارمنس بیس، کہ اگر آپ نے یہ کیا ایکسپورٹ تو تب آپ کو بینیفٹ ملے گا. اور دوسرا وہ ٹائم باؤنڈ ہونی چاہیے کہ آپ کو ڈیلیوری نظر آنی چاہیے، اور اگر ڈیلیوری نظر نہیں آ رہی تو آپ کو دوبارہ جا کے اس کو ریویو کرنا پڑے گا اور سیٹل کرنا پڑے گا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کھاد کو سبسڈی نہیں دیں گے،
آپ کو وہاں سے نکال کے انڈیویجول کو سبسڈی دینی پڑے گی, چھوٹے فارمر کو سبسڈی دینی پڑے گی, وہی حصہ نکال کے آپ کو آپ جو اب آپ کو ایک میں مسئلہ بتاتا ہوں. آپ بڑی پڑھی لکھی باتیں کر رہے ہیں, اب میں آپ سے اپنے جیسوں کی بات کر لوں. یہ پین دیکھ رہے ہیں آپ, یہاں تک یہ اتنا گیپ جو ہے, ہر آدمی کی یہ انکم ہے, آپ کی بھی یہ انکم ہے, میرے ڈرائیور کی بھی یہ انکم ہے, ہر ایک کی یہ انکم ہے. فرق یہ ہے کہ آپ کی اور میری انکم میں سے صرف اتنا حصہ جو ہے وہ ہمارے کچن میں لگ رہا ہوتا ہے, اور جو ہمارا کام کرنے والا ہے اس کی انکم میں سے 80 to 85% حصہ اس کے کچن میں لگ رہا ہوتا ہے. جب آپ کے انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے فوڈ انفلیشن اوپر جاتی ہے, وہ یہ اوپر آ جاتا ہے. یعنی آپ مجبور کر رہے ہیں لوگوں کو کہ چوریاں کرو اور اپنا گزارا کرو, اس کے بغیر ہوگا نہیں. اس لیے میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ جس کا فوڈ کے ایلیمنٹ میں, جس کا جو ہے وہ فوڈ کے ایلیمنٹ میں زیادہ تنخواہ جا رہی ہے, اس کو آپ کو ڈائریکٹ سبسڈی دینی پڑے گی. مبشر بھائی, آپ سے لے کے دینی پڑے گی. آپ سبسڈی نہ دیں, آپ ایک اور کام کر دیں. جی, آپ جو کینیڈا سے اور آسٹریلیا سے دالیں امپورٹ کر رہے ہیں, بہتر نہیں ہے آپ انڈیا کے ساتھ واقعہ پاؤڈر کھول دیں اور سارا فریٹ کا پیسہ ختم ہو جائے گا, 50% آپ کی انفلیشن کل ختم ہو جائے گی. اچھا, اس میں معاملہ یہ مبشر بھائی کہ اگر آپ گلوبلی بھی دیکھیں گے نا, تو جو ریجنل ٹریڈ ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کسی بھی کنٹری سمجھا کی لیں یار سکسیس یہاں کے پہ اندر. لوگوں کو, اور وہ اگر میں تو ڈیٹا سے اور فیکٹ سے بات کر رہا ہوں, وہ ریجنل ٹریڈ کو بھی ہمیں پیراڈائم دیکھنا پڑے گا, شفٹ کرنا. بٹ ایٹ ٹائمز کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جہاں پر کچھ ہاسٹیلٹیز اس طرح کی ہوتی ہیں, اور اس معاملے میں بائی دا وے آپ انڈیا نہیں جا سکتے. اگر انڈیا سے کوئی یہاں آنا چاہتا ہے تو اس کو ویزا مل جائے گا. ہم بہت زیادہ اس معاملے میں اوپن مائنڈیڈ ہیں. غالباً وہ چیز ہماری ضرورت ہے, آج ہمیں نظر, ان کا $500 بلین کا ریزرو ہے. غالباً ضرورت تو ان کی بھی ہے کیونکہ ایک فائن, لیکن ہماری زیادہ ہے. وہ آپ دیکھیں انٹرنیشنلی ہر جگہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. آپ مودی کا استقبال دیکھیں کیسا ہو رہا ہے, آپ ان کے بزنس مین کا وہاں پہ ان پٹ دیکھیں. یار کوئی جیگور خرید رہا ہے, کوئی جا کے لینڈ روور لے رہا ہے, کوئی ٹاٹا جو ہے وہ فلاں جگہ بسیں ایکسپورٹ کریں. لیٹس ناٹ انڈرمائن دیم. جو دشمن کی اسٹرینتھ ہوتی ہے نا, اسے سیکھنا چاہیے. اب جو ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے نا, جو آپ نے کیونکہ فسکل پہ شروع میں بات کی, وہ ایک لرننگ اس میں یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی انگیجمنٹ بڑی ضروری ہے گورنمنٹ کے پروجیکٹس میں, اور اس کی انگیجمنٹ بہت ضروری ہے. فار ایگزامپل یہ PSDP کا معاملہ ہے, اور میں اس معاملے میں دوبارہ اس دفعہ پہلا بجٹ ہے جس کے اندر 250 بلین PPP کے لیے ایلوکیٹ کیا گیا ہے فیڈرل گورنمنٹ لیول پہ. بہت اچھا اقدام ہے. اسی سے یہ جو پرائیویٹ سیکٹر آپ بات کر رہے ہیں, پبلک پرائیویٹ انٹرپرائز کریٹ کرنی بہت ضروری ہے. اس کے بغیر گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں. اکیلے پرابلم ایک اور ہے. ظفر صاحب آپ بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں. میں آپ سے سیاسی سوال کرنا نہیں چاہتا, ورنہ کل کو نا آپ کو بینک پریزیڈنٹ شپ سے ہٹا دیں گے اور ادھر ادھر کر دیں گے. لیکن اب آپ کو میں ایک فیکٹ بتاتا ہوں, اور ویورز کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں, کہ جیسے گورنمنٹ نے ابھی پلان بنایا پرائم منسٹر نے کہ ہم نے 3 لاکھ کمپیوٹرز لوگوں کو خرید کے دینے ہیں. گورنمنٹ کا کام نہیں ہے اس طرح سے دینا, اور ان کا کیا آؤٹ پٹ ہوگا. لیکن اگر کوئی پرائم منسٹر ذرا سوچتے اس بات کو, تو وہ جاتے ڈیل کمپنی کے پاس, وہ جاتے مائکروسافٹ کے پاس, کسی کے پاس جاتے اور کہتے بھائی تم پاکستان میں پلانٹ لگاؤ اور تمہارے پہلے 3 لاکھ کمپیوٹر تو ہم خریدیں گے اور لوگوں کو دیں گے, لیکن یہاں پہ لگاؤ تاکہ 20,000 لوگوں کو نوکری بھی ملے اور آئندہ بھی کمپیوٹر سستے ملتے رہے. ہم لانگ ٹرم کیوں نہیں بات کرتے؟ دیٹ از اے پرابلم. اچھا مجھے اس پرٹیکولر ایلیمنٹ کا تو مجھے نہیں پتا, بٹ میرا جو گورنمنٹ کے ساتھ فار ایگزامپل سبسیڈائزڈ فیسلٹی جو ہم نے ان کے ساتھ کی تھی, اس میں تو پورا کا پورا ڈیسیشن میکنگ واز ود دا پرائیویٹ سیکٹر, ود دا بینکس. اس معاملے میں گورنمنٹ نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ وہ انہوں نے ایک پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کیا اور آگے لے کے چلے. میں ایک ایگزامپل یہاں دے دوں آپ کو, اس پروجیکٹ کو بھی ہم ہی کر رہے ہیں. ایک پروجیکٹ ہے روڈ کا, جس کے اندر جو کہ 306 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہو رہا ہے. آپ کو میں نمبر بتاؤں کہ گورنمنٹ کی کنٹریبیوشن کیا ہے, صرف 9.5 بلین روپے. دس از دا امپیکٹ. اگر آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو فعال کر لیتے ہیں اور اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو مین سٹریم میں لے کے آتے ہیں, تو آپ کا اپنا بوجھ کم ہوگا, اور پھر جو بوجھ کم ہوگا آپ کا, اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ وہ ایجوکیشن, ہیلتھ, اور یہ جو سبسڈی آپ کہہ رہے ہیں, ہمارے ڈرائیور والی بات آپ نے اگزامپل دی ہے, ہم اس بچے کو سپورٹ کر سکیں گے. ہم مزید امپلائمنٹ کریٹ, ہماری 2/3 پاپولیشن از یوتھ. ہر سال 20 لاکھ آدمی جو ہے وہ امپلائمنٹ مارکیٹ میں آتا ہے.
بہت شور مچا ہوا ہے کہ جی ہمارے بہت لوگ جو ہیں ملک سے باہر جا رہے ہیں, برین ڈرین ہو رہا ہے. فرینکلی اسپیکنگ 20 لاکھ آدمی کو ویسے بھی آپ اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے, اور جو جا رہا ہے آدمی باہر وہ بھی کچھ پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کرے گا. میں اس کو پازیٹیولی اس طرح دیکھتا ہوں کہ وہ 20 لاکھ جاب جو ہے نا وہ سرکار اب جنریٹ جن نہیں لوگوں کر کو سکتی. جانا چاہیے نا پاکستان سے باہر اور دور, وہ نہیں جاتے ہیں, وہ ہمارے اوپر رہتے ہیں, وہ سر پہ چڑھے رہتے ہیں ہمارے, ہم کیا کریں. تو اس لیے یہ بہت ضروری امر ہے کہ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو, اور یہ انڈیا کی جو آپ نے اگزامپل کوٹ کی تھی وہاں پر یہ آپ کو بہت پروناؤنس طریقے سے نظر آتا ہے. سی پیک کتنا ضروری ہے پاکستان, بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس کا میں ایڈوانٹیج لیتے ہوئے آپ کو, کیونکہ یہ ٹاپیکل بھی ہے, جو یہ CIFC کا انیشیٹو ہے بہت عمدہ انیشیٹو ہے, نیڈ آف دی آر ہے. اگر آپ گلوب کو دیکھیں گے, اور بشر بھائی آپ یو آر ویری ویل ٹریولڈ, آپ کو دنیا کی اکانومیز کا بھی اندازہ ہے اور بزنس کا بھی اندازہ ہے. یورپ آپ بھی دیکھ کے آئے ہیں, امریکہ ہیز اٹس اون پرابلمز اینڈ دے آر انگروسڈ ود دیٹ. اس وقت اگر کوئی لیکوڈ ہے ان ٹرمز آف دیئر کنٹریبیوشن آؤٹ سائڈ, تو وہ آپ کو مڈل ایسٹ نظر آئے گا. اور جو ہم نے ابھی, وہ جرمنی بھی جو ہے نا وہ ایران کی بیک پہ بہت زیادہ ہے, سوری چائنا کی بیک پہ بہت زیادہ ہے. جرمنی اور چائنا کا بہت اسٹریٹجک, اور ان کی جو لیکوڈیٹی کی سپورٹ ہے وہ بہت زیادہ چائنیز بزنسز سے آتی ہے. اس وقت سب سے بڑی اپرچونٹی جو ہے وہ ہمیں اگر کہیں نظر آتی ہے لیکوڈیٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اور پروگریسو انویسٹمنٹ کی, اور ایک سافٹ کارنر بھی ہمارے لیے ہے, تو وہ GCC میں ہے. آئی تھنک بہت اچھا موو گورنمنٹ نے کیا ہے ٹو گیو دا کمفرٹ, نیسسری کمفرٹ ٹو دا انویسٹرز فرام دیئر. اینڈ بائی دا وے وہ سارے جو ہے نا رائٹ بٹنز بھی پریس کر رہے ہیں. فار ایگزامپل دے آر ٹاکنگ اباؤٹ انویسٹمنٹ ان ایگریکلچر سیکٹر. ہماری نیڈ ہے, ہمیں چاہیے وہ جو کوپ جس کو میکنائز فارمنگ کہتے ہیں, وہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے. اس کے لیے اگر وہ آ کے کر رہے ہیں تو ہمارا فائدہ ہے, ہمارے بزنسز کا فائدہ ہے. وہ بات کر رہے ہیں IT کی, وہ بات کر رہے ہیں یہاں سے پروفیشنل سکل لے کے جانے کی, یہ سارے وہ امر ہیں. وہ بات کر رہے ہیں انویسٹمنٹ ان آئل اینڈ گیس سیکٹر, ہمیں بہت فعال کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور میرا جو بڑا فیوریٹ موضوع ہے وہ یہ ہے کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا نام میں نہیں لوں گا, کیونکہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن وہ ایک اکنامک ٹرمز میں ڈیفینیشن میں اس کا ایک ڈفرینٹ میننگ آ جاتی ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ امپورٹ ریپلیسمنٹ کی بات کر رہے ہیں, یعنی کہ آپ اپنی ایک جو لوکل ریسورسز ہیں اس کو جنریٹ کریں تاکہ آپ کی یہ ریکوائرمنٹس معذرت کے ساتھ یہ جو فری ٹریڈ تھا نا ہمارا چائنا کے ساتھ, اس نے ہماری لوکل انڈسٹری کو تو تباہ کر دیا تھا بہت پہلے. اچھا, اب اس میں بھی جو ہے نا وہ پیراڈائم شفٹ گلوبلی آ رہا ہے. اتفاق کی بات ہے, میں ابھی پڑھ ہی رہا تھا کہیں پر, مجھے یاد نہیں آ رہا ایگزیکٹلی کہاں میں پڑھ رہا تھا, کہ اب جو فورن ٹریڈ اگریمنٹس ہیں نا, FTAs جس کو ہم کہتے ہیں, اب وہ صرف پولیٹیکل بیسس پہ نہیں ہوں گے, اس کے پیچھے اتنی اکنامک ریکوائرمنٹس آ گئی, اور میں آپ کو بتاؤں گا کیوں آ گئی. 3 وجوہات کی وجہ سے آ گئی. ایک تو گلوب انٹیگریٹ ہو گیا, پرائمریلی کلائمیٹ چینج. اب کلائمیٹ, میری تو جو گیس ایمیشنز ہیں وہ تو 1% سے کم ہے, میں تو کنٹریبیوٹ ہی نہیں کرتا وہاں. ہر سال میرے پاس سیلاب آ جاتا ہے, ہر سال. اب دوسرا سیلاب جو ہے وہ بھی ہمارا ایک خطرہ منڈلا رہا ہے, اللہ کرے وہ نہ آئے, میری دعا ہے کہ نہ آئے, مگر ایک خطرہ منڈلا رہا ہے, تو ہم تو وکٹم ہیں اس چیز کے. تو اب جو فری ٹریڈ اگریمنٹ ہوگا نا وہ ایک براڈر لیول پہ ہوگا, وہ یہ سب سوشل ایلیمنٹس کو دیکھتے ہوئے ریوزٹ کرنا ہے ہمیں, وہ ریوزٹ ہو رہا ہے بائی ڈیفالٹ. اب کیونکہ یہ ریکوائرمنٹ بن گئی ہے کہ دیکھیے اگر آپ میرے سے فری ٹریڈ اگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور میں جو ہے وہ کلائمیٹ چینج سے جو ہے وہ ایکسپوزڈ ہوں, تو آپ کے فری ٹریڈ اگریمنٹ کا فائدہ کیا ہے, وہ ورک ہی نہیں کرے گا. اٹس اے لارجر تھنگ. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں, آپ لوگ یہ اتنے اچھے ورڈز بول رہے ہوتے ہیں, FTA, فری ٹریڈ اگریمنٹ, اور DFI, ڈائریکٹ فائنانس انویسٹمنٹ, فائنینشیل انویسٹمنٹ, یہ وہ سواد ہے کٹا انویسٹمنٹ آنی. جس ملک میں چیپٹر 11 ہی نہ انووکڈ ہو, وہاں کیوں کوئی انویسٹ کرے گا کہ اس نے جیل میں جانا ہے, آپ کی نیب پکڑ لے, یہ اینٹی کرپشن, FIA, کم مسائل ہیں آپ کے پاس, انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ دیکھیے یہ جو ایک ابھی میجر آیا ہے جس کے جو انکلوسیو ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے نا, وہ انویسٹر کو ایک کمفرٹ دے گی. اس طرح CPEC اتھارٹی ہم نے سیپریٹلی بنائی, جس طرح ہم نے SIFC بنائی ہے, یہ کمفرٹ دے گی کہ ایک انکلوسیو ڈیسیجن میکنگ ہے اور ایک کنسسٹنسی رہے گی, بیکاز ایک براڈر ڈیسیجن میکنگ ون ونڈو پہ آپ کو مل رہی ہے, جو کہ پہلے بہت مشکل کام تھا. اچھا, یہ
ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ہمارے حد تک ہی پرابلمز ہیں. اگر آپ افریقہ میں چلے جائیں, آپ انڈیا میں چلے جائیں, وہاں بھی بڑی ہراسمنٹ ہے فار فارن انویسٹرز. وہاں تو جو پروونشل لیول, نہیں ایکسکیوز نہیں ہے. میں بتاتا ہوں کہ ہمیں اپنی نیڈ ڈیولپ کروانی پڑے گی ان کے لیے کہ وہ ان رسک کے باوجود بھی آئیں اور آپریٹ کریں. میں آپ صرف یہ گزارش کر رہا ہوں, میں یہ بالکل ایکسکیوز نہیں دے رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں وہ چیزیں ان کو دینی پڑیں گی کہ جہاں ان کے لیے انسینٹیو انف ہو کہ وہ پاکستان میں آئیں اور انویسٹ کریں اور آگے چلیں. ہمارے پاس پاپولیشن ہے, ہمارے پاس یوتھ کی پاپولیشن موجود ہے, ہمارے پاس اٹس این انٹیپڈ مارکیٹ. اس وقت سب سے اٹریکٹیو مارکیٹ جو ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ انٹرنیشنل فنڈ مینیجرز کہہ رہے ہیں, اور آپ تو بہت کلوزلی فالو کرتے ہیں, یہ جو آپ سارے آپ کے انٹرنیشنل فنڈ مینیجر ہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ انڈر ویلیوڈ مارکیٹ جو ہے وہ پاکستان ہے. ہاں, لیکن پھر بھی آپ لوگوں سے ڈالر ہی نہیں کنٹرول ہوتا. نہیں, بٹ اب تو ڈالر کنٹرول ہو گیا نا. نہیں, اب کنٹرول تو نہیں ہوا, ابھی تو اس کا ریئل ٹرم پہ تو نہیں آیا نا. نہیں, آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ 180 پیرٹی ہونی چاہیے اس کی. اب 180 تو ایک خواب رہ گیا. نہیں, 180 تو نہیں, وہ ایکچولی RER کے حساب سے چلتا ہے, ریئل افیکٹو ایکسچینج. میں آپ کے پروگرام میں وہ ٹیکنیکل باتیں نہیں کروں گا. میں صرف یہ کہوں گا کہ مجھے بھی نہیں سمجھ آنی, تو باقی میرے کیمرہ مین کو نہیں آنی. میرا پروڈیوسر تو سو گیا ابھی تک, اوپر سے اس کی آواز آ رہی ہے کراٹوں کی. دا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں وہ مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ جو ہے اس کو فالو اس لیے کرنا پڑ رہا ہے بیکاز ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو جو ہے کس طرح کمپرومائز نہیں کرنا. ہمیں جو ہے اپنی انڈسٹری کو کمپیٹیو بنانا ہے, مگر اس کے لیے کچھ پری ریکوزٹس ہیں. جس طرح آپ نے شروع میں ہی اس پہ ہاتھ رکھ دیا تھا, وہ ہے فسکل اکاؤنٹ کو فکس کرنا. اگر ہم فسکل اکاؤنٹ اپنا فکس کر لیں گے نا, تو وہ آلریڈی جو ہمارا ایک کمپیٹیو ریٹ ہوتا ہے, انپاپولر ڈیسیجنز لینے ہیں ظفر صاحب, کیونکہ 3 منٹ رہ گئے. میں بتاؤں مثلا آپ کی جو کارپوریشن جو آپ کا 1500 بلین ہر سال کھا رہی ہیں, ان کو کیوں نہیں مگروں لاتے, 1. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے ریئل اسٹیٹ بانٹی ہوئی ہے 50-60 بلین ڈالر کی, سرکاری ملازمین میں 2-2 لاکھ گاڑیاں ہیں سرکار کے پاس. شرم نہیں آتی ہے یہاں پہ اس طرح کی سپینڈنگ کرتے ہوئے؟ پھر لوگوں کو کہنا آپ قربانی دے دیں. اچھا, اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے نا بشر بھائی, وہ اس میں صرف بس آپ سے 2 گزارشات کروں گا ویری کوئکلی. ایک تو یہ کہ جو گورنمنٹ کا اپنا ایکسپینڈیچر ہے نا, وہ پاپولسٹ بات تو بڑی ضرور ہے, لیکن وہ 14.5 ٹریلین روپی کے بجٹ کے اندر وہ صرف 650 بلین ہے. تو ہمیں اس کا تھوڑا سائڈ پہ رکھنا پڑے گا. آپ کی بات وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس بہت سارا ڈیڈ ایسٹ موجود ہے. ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ کیش ٹریپڈ ہے بٹ ایسٹ رچ ہے, اور وہ اس کے لیے ہمیں ایک پروگرام بنانا پڑے گا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ وہ ایسٹ پارک کر دیں ایک ایسٹ مینجمنٹ کمپنی میں, جو کہ پینشن کی ہماری جو لائبلٹی ہے اس کی فنڈنگ کی ریکوائرمنٹ کو خود ہی میٹ کر لے. تو وہ ایک ڈفرینٹ ڈسکشن ہے. جو دوسرا امپورٹنٹ بات ہے نا مبشر بھائی, اس کا بلیم میں آپ لوگوں کو دوں گا اور اس کا کریڈٹ بھی آپ کو دوں گا, کیونکہ میرا یہ ایمان ہے. کریڈٹ پہلے دے دیں تاکہ بلیم کا ٹائم نہ رہے. میں دونوں کو کرتا ہوں. کریڈٹ یہ ہے آپ کا کہ ان دا لاسٹ 1.5 year 2 years اکانومی میں اتنی بات ہوئی ہے, اتنا ڈسکشن ہوا ہے کہ آج بھی تقریباً آپ نے 50% اپنا پروگرام جو ہے وہ اکانومی کی طرف ڈائیورٹ کیا زیادہ. سو اگر آپ کوئی بھی اس پر لٹریچر فیسٹیول دیکھ لیں, ٹریڈیشنلی لٹریچر فیسٹیول میں کوئی سیشن نہیں ہوتا تھا اکانومی کے اوپر. اب اکانومی کے سیشن کے بغیر کوئی لٹریچر فیسٹیول نہیں ہوتا. کوئی فیسٹیول نہیں ہوتا پاکستان میں جب تک کہ اس کے اندر اکانومی کا ایلیمنٹ نہ ہو. یہ جو ریئلائزیشن ہے نا ایٹ دا گراس روٹ لیول, میسز کے لیول کے اوپر, عام آدمی کے لیول کے اوپر, کہ یہ سب چیزیں کرنی ہیں, یہ سب سے بڑا پریشر ہے. اور یہی اس چیز کو میک شور کرے گا کہ ان چیزوں میں کنسسٹنسی رہے. ظفر مسعود صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ زندگی دی, اور اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی اور صحت مند زندگی دے, اور آپ کی جتنی تکلیفیں ہیں وہ دور ہوں. شکریہ. اور پاکستانیوں کی بھی 2 باتیں میں نے چلتے چلتے کرنی ضروری ہیں کہ 60s میں چائنا کے اوپر بڑا سیریس پرابلم ہو گیا گیس کا, اور شارٹیج ہوگی بہت زیادہ. اور چائنا کی جو سردی ہے وہ تو پتہ نہیں مائنس کتنے میں جاتی ہے, تو مر جاتے ہیں لوگ سردی سے. تو وہاں پہ گورنمنٹ نے کہا کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کرنی ہے, تو تمام چائنیز نے ہاتھ جوڑ کے ان کو کہا, ان کا پلیز گھروں میں بند کر دو, فیکٹریوں کی گیس مت بند کرو, کیونکہ اگر ہم پروڈکشن کرتے رہیں گے تو پھر گھر بھی بنا لیں گے, گیس بھی آ جائے گی, اور ملک ترقی کرے گا. اور دوسری بات ہے کہ انڈیا سے بھی ایک سبق ہمیں سیکھنا ہے کہ انڈیا نے اپنے میڈیا کو بڑا کنٹرول کیا ہے, اور حالانکہ میرا تعلق میڈیا سے ہے,
اور ہم فریڈم مانگتے ہیں، لیکن اب میں کنٹرول بتاتا ہوں کس ٹائپ کا، کہ جس کا دل کرتا ہے وہ دہشت گردی کے اوپر رپورٹنگ کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ دہشت گردی وہ۔ پچھلے 3 سال میں انڈیا کے اندر، یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں، ٹیلی ویژن پہ بتا رہا ہوں، جس کو چاہے چیک کر لے، 11 دفعہ نیوکلیئر پلانٹ سے یورینیم چوری ہوا ہے اور اوپن مارکیٹ میں بکتا ہوا پکڑا گیا۔ یہ 11 دفعہ انسیڈنٹس ہوئے ہیں، آپ گوگل پہ جا کے دیکھ لیں، ان کے میڈیا نہیں رپورٹ کر سکتا یہ، کیونکہ اگر یہ رپورٹ ہونا شروع ہو جائے کہ انڈیا کے نیوکلیئر ری ایکٹر سے یورینیم چوری ہوتا ہے اور بار بار ہوتا ہے، تو اس کا پورا سیکیورٹی کا جو انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے پیرافینیلیا، وہ دھڑام کر کے گر جائے گا، انویسٹر تو قریب بھی نہیں آئے گا۔ سو ایک بات میں ان کی اگری کر رہا ہوں کہ ہمارے میڈیا کو بھی ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے اور رسپانسبل ہونا چاہیے، اور اب ساروں کو ہونا پڑے گا اس ملک میں، یعنی کوئی اس میں یہ نہیں کہ میرا باپ نہیں تو یا میرا بیٹا، سب کی کسی کی معافی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔